رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز حاضرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ انسانیت کے لیے عظیم رہنمائی کا پیغام ہے۔ اور آپ حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے مختلف پہلو جو آمد سے قبل سے لے کر آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی اور آپ کا بڑھاپا مبارک، پوری زندگی کا احاطہ چند لفظوں میں خلاصے کے طور پر آپ حضرات سن رہے ہیں، اور اس میں جو ہمیں اسباق ملتے ہیں، سبق ملتے ہیں، اس سے ہم استفادہ کریں، فائدہ حاصل کریں، تاکہ زندگی گزارنے کے خوبصورت اصول اور خوبصورت ضابطے ہمیں ملیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک انسانوں کے لیے ایک عظیم رہنمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور اتنا خوبصورت لمحہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر جز، ہر قول، ہر فعل، ہر عمل انسانیت کے لیے درس اور سبق ہے اور پیغام ہے۔ تو گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت کا آغاز ہوا اعلان نبوت کے بعد، 3 سال خفیہ دعوت، اس کا تذکرہ ہوا، اور اس کے بعد جب آپ نے اعلانیہ دعوت کا اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ دعوت میں جو رکاوٹیں آئیں اور آپ کو روکنے کی کوشش کی گئی، اس کا تذکرہ ہو رہا تھا۔
مشرکین مکہ کی طرف سے، اہل مشرکین اور اہل کفار کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے اور دعوت اسلام اور دعوت دین کو روکنے کے لیے بڑے بڑے 10 حربے استعمال فرمائے، باقی اسی کے اندر چھوٹے آ جاتے ہیں۔ تو 10 طریقے، 10 رکاوٹیں ایسی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے رکھی اور ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے آپ پر الزامات لگائے، روکنے کے لیے آپ کو دنیا کی پیشکش کی، عہدہ چاہتے ہیں، عورت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے اسے رد فرما دیا۔ جو آپ کے خاص سپورٹر تھے ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ نے اسے بھی رد فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے ایسی میٹنگیں کیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ساحر، شاعر، مجنوں جیسے الفاظ استعمال کیے گئے۔ رب تعالیٰ کو جواب دینا پڑا کہ وما صاحبکم بمجنون۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجنوں ہیں، تو اللہ نے فرمایا تمہارا صاحب مجنوں نہیں ہو سکتا۔ وما ہوا بقول کاہن ولا بقول شاعر، نہ شاعرانہ کلام ہے نہ کہانت والا کلام ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نوریوں کے سردار جبرائیل امین لے کر آئے ہیں، جو بڑی شان والے، طاقت والے، امانت دار فرشتے ہیں۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اللہ نے جبرائیل کی تعریف اور قوت کو بھی بیان فرمایا اور امانت کو بھی بیان فرمایا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کا بات بالکل غلط ہے۔ اور پھر انہوں نے مفاہمت کا راستہ اختیار کیا کہ کچھ لو دو کی بات کر لیتے ہیں، کچھ آپ نرمی کر لیں، کچھ ہم نرمی کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرمائی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہنے لگے 1 سال آپ ہمارے بتوں کی مان لیں، 1 سال ہم تیرے خدا کی مان لیتے ہیں، تیرے رب کی مان لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ ہی رہے تھے جواب دوں، تو رب نے اتنے غصے والے الفاظ بولے جو اللہ تعالیٰ نے اتنا غصہ کبھی نہیں فرمایا تھا۔ یا ایھا الناس کہا، اے لوگو، لیکن یہاں اللہ نے فرمایا یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان کی جس کی تم کرتے ہو۔ اور تاکید در تاکید، یعنی اگر تم یہ کہو نا کہ میں عبادت کروں اور تم عبادت ان کی نہ کرو، یا میں بھی کروں تم بھی کرو، تم میرے رب کو مانو پھر میں تمہارے رب کو، تمہارے جو معبود بنائے ہیں ان کو مانو، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے بار بار تاکید ہے، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ کوئی راستہ بھی ان کو نہیں دینا ہے۔ یعنی یہ بات بھی ہو سکتی تھی نا، چلو آپ بھی مان لیں ہم بھی مان لیتے ہیں، یا آپ بھی ساتھ ہو جائیں ہمارے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یا آپ تھوڑی سی نرمی کر لیں، آپ بھی کچھ نرمی کے الفاظ بولیں ہم بھی نرمی کے الفاظ بولیں گے۔ تو اللہ نے خلاصے کے طور پہ اپنے محبوب سے فرمایا لکم دینکم ولی دین، ان سے کہہ دو
تمہارا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا دین ہے، تمہارا اپنا راستہ ہے، ہمارا اپنا راستہ ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارے اپنے اعمال ہیں، ہمارے اپنے اعمال ہیں، اور انی بریء مما تعملون، میں اس سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو، میرا ان سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی تم کہہ دو میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکا لوں تو یہ ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے یہ بات تمہاری صحیح نہیں ہے جو تم مطالبہ کر رہے ہو۔ جس رب نے یہ سر دیا اسی کا در چاہیے، اسی کے سامنے جھکنا ہے۔ تو اس لیے پھر وہ بات تو نہ رہی کہ کچھ ادھر سے مان لیا کچھ ادھر سے مان لیا، اس لیے فرمایا یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ نے اس کو بھی رد فرما دیا، مفاہمت کی اس راہ کو، یعنی عقائد میں ایک ہوتا ہے فروعیات میں اختلاف ہوتا ہے، فروعی مسائل ہوتے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کہ نرمی بھی ہو سکتی ہے، سارے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن کفر والا معاملہ، شرک والا معاملہ، اس میں کوئی نرمی نہیں ہے، اللہ نے فرما دیا واضح طور پہ، تو اس لیے یہ پیغام دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رد فرما دیا۔ تو چھٹی پیشکش جو انہوں نے کی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اللہ کے نبی کے لیے یہ تھی کہ ہر قسم کی جو انہوں نے آسائش و آرام اور عہدے ساری چیزیں آپ نے اسے رد فرما دیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز کام نہیں آ رہی، آپ کی تعداد جو ماننے والے ہیں بڑھتی جا رہی ہے، تو اب انہوں نے کہا کہ آپ تو لالچ میں آئے نہیں، ہم نے بڑی پیشکش کی، تو کیوں نہ آپ کے جو ماننے والے ہیں نا ان کو لالچ دیا جائے، مداہنت کی جائے۔ تو انہوں نے ایک رکاوٹ یہ ڈالی اللہ کے نبی کے راستے میں کہ جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کو خریدنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ معاملات، تاکہ ان کو ساتھ ہم نے گرم زمین پہ لٹا کے بھی دیکھ لیا ہے، انگاروں پہ سلا کے بھی دیکھ لیا ہے، ان کی پسلیاں توڑ کے بھی دیکھ لیا ہے، دو حصوں میں تقسیم کر کے بھی دیکھ لیا ہے، سب کچھ انہوں نے برداشت کر لیا، پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ شاید غریب لوگ ہیں، ان کو ہم ضرورت مال کی ہے، تو کیوں نہ ہم ان کو لالچ دیں اور ان کو کہیں تو یہ اللہ کے نبی کو چھوڑ دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے چھٹا طریقہ یہ اختیار کیا اللہ کے نبی کے پیغام کو روکنے کا کہ آپ کے جو ماننے والے تھے نا ان کو خریدنے کی کوشش کی، جس سے مداہنت کہا جاتا ہے کہ آپ کو چھوڑ دیں، نرمی آپ کر لیں، آپ نرم ہو جائیں اس معاملے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، قرآن پاک نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یعنی آپ تھوڑی سے نرم ہو جائیں، آپ لوگ جو ہیں آپ اس طرح متوجہ ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی کو بھی یہی کہا، اور جو آپ کے پھر ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی یہی پیغام دیا کہ آپ تھوڑے نرم ہو جائیں۔ تو پھر آپ کے لیے انہوں نے مداہنت کا راستہ اختیار کیا، مفاہمت سے کام نہ چلا تو مداہنت پہ آ گئے، آپ کے ماننے والوں کو لالچ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب 3 صحابہ کا ذکر کیا نا قرآن پاک میں سورہ توبہ میں، ان میں سے جو سب سے مشہور صحابی تھے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بہت بڑا لالچ دیا گیا کہ آپ اللہ کے نبی کو چھوڑ دیں۔ تو قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا وَعَلَى الصَّلَاةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اللہ فرماتے ہیں تبوک سے جو پیچھے رہنے والے 3 صحابہ عَلَى الصَّلَاةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اور انہوں نے سوچا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے اللہ کے نبی سے، 80 کے قریب منافق تھے، انہوں نے جھوٹ بولے، بہانے بنائے، جان چھڑائی، لیکن ان 3 صحابہ میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابہ جن کا ذکر قرآن پاک میں، انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے مقاطعہ کر لو، ان سے قطع تعلق کر لو، اب ان کا فیصلہ رب کرے گا۔
اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، جو وہ فیصلہ کرے گا اسی پہ چھوڑ دیا جائے، کیونکہ انہوں نے اپنا معاملہ رب کے حوالے کر دیا ہے، اس لیے فیصلہ اسی کی طرف سے آئے گا۔ اللہ کے نبی نے آپ اندازہ کرو، ان حالات میں اگر کوئی لالچ دیا جائے، ان حالات میں اگر کوئی پیشکش کی جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے اسے رد کرنا۔ آسانیوں میں تو ہر کوئی رد کر لیتا ہے، لیکن ان حالات میں ذرا سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تین صحابہ سے کوئی بات نہیں کرے گا، تین صحابہ سے یعنی کعب بن مالک، مرارہ بن ربی، ہلال بن امیہ، ان سے کوئی بات نہیں کرے گا 40 دن تک۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں کرے گا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ ہم اجنبیوں کی طرح رہنے لگے، جیسے کوئی اجنبی ہوتا ہے۔ سارے صحابہ جسے قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، شیر و شکر تھے ایک دوسرے میں، محبتیں تھیں، پیار تھا، لیکن نبی نے فرما دیا ان تین سے بات نہیں کرنی، تو سارے ایسے ہو گئے جیسے انہوں نے جانتے ہی نہیں، ہمیں کوئی پہچانتا ہی کوئی نہیں، کیونکہ ان کی پہچان تھی اللہ کے نبی سے، ان کی پہچان تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی رات اور دن کا قیام تھا، اللہ کے سامنے جھکتے تھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، اور رضا ہوتی تھی جناب محمد الرسول اللہ کی، اور اس انداز میں کہتے تھے جو آپ کہیں گے اسی طرح ہم زندگی گزاریں گے۔ تو آپ نے فرما دیا ان سے بات نہیں کرنی ہے۔ اب ایک دن گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، چوتھا گزرا، حضرت کعب فرماتے ہیں میرے دو بھائی جو تھے ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی، وہ تو گھر میں بیٹھ کے روتے ہی رہتے ہیں، روتے ہی رہتے ہیں، لیکن میں ذرا مضبوط تھا تھوڑا سا، اس لیے میں مضبوطی کی وجہ سے مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا، لیکن میں دیکھتا تھا کوئی مجھ سے نہ سلام کرے نہ مجھ سے کوئی کلام کرے، اور حضرت کعب فرماتے ہیں جان بوجھ کر جب میں نفل وغیرہ پڑھتا تھا مسجد میں آ کے تو اللہ کے نبی بیٹھے ہوتے تھے، تو میں دیکھتا تھا جب آپ کی طرف تو آپ چہرہ ادھر موڑ لیتے تھے، لیکن جب نماز میں کھڑا ہوتا تو میں ایسی آنکھ سے دیکھتا تو میرا نبی مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا، جب میں دیکھتا تو آپ چہرہ موڑ لیتے تھے۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں سب سے زیادہ تکلیف یہ تھی ہمارا تو ایک دن اور رات بھی اللہ کے نبی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا، ہماری تو دن ہوتا تھا سب سے پہلے دیدار مصطفیٰ ہوتا تھا، رات ہوتی تھی آخری کام ہم دیدار مصطفیٰ کر کے جایا کرتے تھے، اسی طرح 40 دن گزر جائیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں 40 دن جب پورے ہو گئے ہماری طرف پیغام آیا، کیا اتنا سخت اور پیغام آ گیا اللہ کے نبی کی طرف سے کہ اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ، یعنی آپ نے ان سے علیحدہ رہنا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کوئی بھی ساتھ دینے والا نہ ہو، گھر میں بیوی تو ہے چلو گفتگو کر لے، راز و نیاز کی باتیں کر لے، دکھ سکھ میں ساتھ دے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ اب صحابہ حضرت کعب فرماتے ہیں ہماری تو حالت اور بھی پریشان کن ہو گئی، میں مکان کی چھت پہ بیٹھ جاتا تھا اور میری نظریں ادھر ہوتی تھی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کب رضا کا اعلان ہوتا ہے، اللہ کب فیصلہ ہمارے حق میں فرماتا ہے، میں روتا بھی رہتا تھا، اسی طرح اللہ کو یاد کر کے اسی طرح میرے دن گزرتے گئے، ہماری بیویاں بھی علیحدہ ہو گئیں، اور اس پریشانی کے عالم میں یہ کیفیت تھی کہ ہمارے 50 دن پورے ہو گئے، ایک دن نہیں 50 دن کی بات ہے، جب 50 تھا سرکار حضرت کعب فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں
ایک دن میں جا رہا تھا مدینہ کی گلیوں میں، کوئی مجھ سے سلام کر لے، کوئی مجھے خبر ہی دے دے۔ تو میرا ایک دوست مجھے ملا، حضرت ابو قتادہ، تو میں اس کے پاس گیا، میرا بڑا گہرا دوست تھا، لیکن آج اس نے بھی میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا جیسے مجھے جانتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میں اتنا پریشان ہو گیا، آ ہی رہا تھا واپس، ایک عیسائیوں کی طرف سے مجھے خط موصول ہوا، ایک نمائندہ لے کے آیا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں عیسائیوں کی طرف سے، سرداروں کی طرف سے مجھے خط ملا، اس خط میں لکھا ہوا تھا کعب بن مالک تیرے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے، تیرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے ماننے والوں نے، تو نے کلمہ پڑھا ہے، تیرے جیسا خطیب کوئی نہیں۔ حضرت کعب بن مالک صحابہ میں بہت بڑے خطیب تھے اور بڑے اچھے اچھے اشعار نبی کی شان میں کہا کرتے تھے۔ تو حضرت کعب تیرے جیسا خطیب کوئی نہیں، حسین بھی ہے، خطیب بھی ہے، سارا کچھ تیرے پاس ہے، بڑی ناانصافی ہوئی ہے، اتنے دن گزر گئے تیرے ساتھ نہ اللہ کے نبی بات کرتے ہیں نہ مسلمان بات کرتے ہیں، اس لیے اگر ان کے ہاں تیری قدر نہیں ہے تو ہمارے پاس آ جا، چھوڑ دے نبی کا دامن، چھوڑ دے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ہمارے پاس آ جا، جو مانگے گا دینے کے لیے تیار ہیں، مانگنا تو نے ہے، دینا ہم نے ہے، بس شرط یہ ہے کہ نبی کا دامن چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے، ایمان کے پیچھے ہٹ جا، ہمارا عیسائیت مذہب قبول کر لے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے اتنا دکھ پہلے کبھی نہیں ہوا جو آج کے دن ہوا، کہ اب تو میرے ایمان پہ بھی لوگ ڈاکے ڈالنے کی کوشش کرنے لگے اور مجھے منہ مانگی رقم دینے کے لیے تیار ہیں، مجھے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب ذرا سوچنا، یہاں ہم اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں کہ 40 دن نہیں 50 دن کے قریب گزر جائیں، کوئی بات کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، اللہ کے نبی ناراض ہوں، اس حالت میں پیشکش ہو کہ جتنی دولت چاہیے لے لو، جتنی شہرت چاہیے لے لو، صرف ایمان چھوڑ دو، کلمہ چھوڑ دو، نبی کا دامن چھوڑ دو۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں جو ہی خط میں نے پڑھا وہی چوک میں مجھے قاصد نے دیا، تو میں نے کیا کیا، وہیں کھڑے کھڑے سوچا اور وہیں کھڑے کھڑے میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، دیکھا تو ایک تنور جل رہا تھا آگ کا روٹیاں پکانے کے لیے، میں نے وہیں اس خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پرزے پرزے کر دیے، اسی قاصد کے سامنے جو میرا ایمان خریدنے آیا تھا، نبی کی محبت خریدنے آیا تھا، میں نے اس خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈال دیا اس تنور کے اندر۔ میں نے کہا کعب جان تو دے سکتا ہے کملی والے کے لیے، ایمان بیچ نہیں سکتا، ایمان نہیں جا سکتا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں یہ آپ ذرا اندازہ کریں، اتنی بڑی پیشکش کی، اتنا بڑا لالچ دیا، وہ بھی ان حالات میں جو مشکل حالات ہوں، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ ادھر رات آئی ہے، اللہ کے نبی کی باری تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر، آپ کی زوجہ ام سلمہ کے گھر رات کو آپ تھے، تو رات کی آیات میں سے یہ آیات آئی سورہ توبہ کی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ اللہ فرماتے ہیں ان تین کو دیکھو نا جن پر زمین وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی تھی، زمین وسعت کے باوجود ان کو ایسے لگتا جیسے سکڑ گئی ہے زمین، زمین تنگ ہو گئی، اس کے باوجود بھی انہوں نے دنیا کی ساری پیشکشوں کو رد کر دیا، سارے دولت کو رد کر دیا، لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑا، ایمان اور اسلام کو نہیں چھوڑا۔ تو رات کو اللہ نے یہ
یہ آیات نازل فرما دی، رات کو اللہ نے یہ آیات نازل فرما دی، تو اللہ کے نبی نے یہ آیات سب سے پہلے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنائی، انہی کی باری تھی آپ رات کو۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑے بیچارے 50 دن سے بڑے پریشان ہیں، رات کو ان کو خبر دے دیتے ہیں، رات کو ان کو بتا دیتے ہیں اللہ نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا، سچ آج جیت گیا ہے، سچ کو اللہ نے کامیاب کر دیا ہے، تم نے فیصلہ اللہ پہ چھوڑا تھا، اللہ نے تمہارے حق میں قرآن پاک کی آیات نازل کر دی ہیں۔ اس لیے حضرت ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ، رات کو ان کو بتا دیتے ہیں، سویرے تک انتظار نہیں کرتے۔ سنو میرے نبی کی شفقت و محبت کا عالم دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ، رات کو اگر یہ آیات میں نے سنا دی، سارے مدینے والے خوشی سے اٹھ جائیں گے، ان کی نیندیں خراب ہو جائیں گی، وہ تو پریشان ہیں، رات گزار لیں گے، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاروں کو، سوئے ہوں کو جگانا نہیں چاہتا۔ اب یہاں سے یہ بھی سبق ملتا ہے نا کہ کسی دوسرے کو خوشی ملے، مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کو بھی خوش ہو جانا چاہیے۔ اب دیکھو نا میرے نبی کی سوچ مبارک کیا ہے، فرمایا رات کو ان کو نہیں اٹھانا، آرام کر رہے ہیں، اور رات کو اٹھائیں گے، جب یہ آیات سنی تو سارے اٹھ جائیں گے۔ اب یہ نہیں تھا کہ میری خوشی میرا غم میرا غم، نہیں 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 نہیں، وہاں خوشی بھی برابر ہوتی، غم بھی برابر ہوتا تھا۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے، یہ میرے نبی کی سیرت ہے، یہ میرے نبی کی حیات طیبہ ہے۔ آپ نے فرمایا رات کو نہیں اٹھانا ان کو، رات کو سونے دو، صبح صبح ان کو پیغام سناؤں گا۔ سرکار دو عالم نماز کے لیے تشریف لے کے آئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے آئے، اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی نے سورہ توبہ کی یہ آیات ساری سنا دی، اللہ نے ان کی برات کا اعلان فرما دیا ہے، اللہ نے ان کے حق میں فیصلہ فرما دیا ہے، معافی کا اعلان ہو گیا اللہ کی طرف سے۔ آپ ذرا تصور کریں صحابہ کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، حالانکہ معاملہ ان کا تھا، لیکن سارے صحابہ خوش ہو گئے۔ ایک کہتا ہے یا رسول اللہ میں پہلے خوشخبری سنا کے آتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں خوشخبری سنا کے آتا ہوں، تیسرا کہتا ہے میں سنا کے آتا ہوں۔ آپ ذرا تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، ہر صحابی کی خواہش ہے یہ خوشی کی خبر پہلے میں سنا کے آ جاؤں، یہ خوشی کی۔ آج ہم تو کہتے ہیں یار ان کا معاملہ ہے نا، ہمیں کیا ہے، ان کا غم ہے نا، ہمیں کیا ہے، پڑوسی کو تکلیف ہے نا تو مجھے کیا فکر ہے، میرے محلے دار کو تنگی ہے تو مجھے کیا فکر ہے۔ نہیں نہیں، اسلام یہ درس دیتا ہے تیرے محلے والے کو تکلیف ہے تو اپنی تکلیف سمجھ، اس کی خوشی ہے تو اپنی خوشی سمجھ، اس کا غم ہے تو اپنا غم سمجھ، ان کے غم میں شریک ہو، ان کی خوشی میں شریک ہو، ان کا حال حوال کی خبر لے۔ آج ہم میں یہ کمزوری ہے، ذرا تصور کرو اسلام نے ہمیں کیا درس دیا ہے۔ میرے نبی کی زندگی دیکھو، سارے صحابہ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں کہ اللہ نے ان 3 کے لیے اعلان فرما دیا ہے، اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ حضرت عمر تیزی سے اٹھے کہ جا کے کعب بن مالک کو پہلے میں بتاؤں، ادھر حضرت ابوبکر صدیق اٹھے۔ حضرت عمر ذرا تکڑے تھے، وجود میں چست تھے، دوڑ زیادہ تھی، حضرت ابوبکر تھوڑے ان سے کمزور تھے جسمانی اعتبار سے۔ حضرت ابوبکر صدیق سمجھے کہ عمر پہلے پہنچ جائے گا مجھ سے۔ حضرت عمر راستے سے جا رہے تھے، صدیق اکبر نے سمجھا کہ عمر نمبر لے گیا اس خبر لینے میں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اونچائی پہ چڑھنا شروع کر دیا، عمر گلی سے جا رہے تھے، صدیق نے اونچائی
سے چڑھنا شروع کر دیا۔ کعب بن مالک کا گھر سامنے آیا، ابوبکر صدیق نے اونچی آواز میں کہا کعب مبارک ہو، اللہ نے تمہاری نجات کے لیے فیصلے ہی فرما دیے، تمہارے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ جو ہی حضرت عمر پہنچے تو صدیق کی آواز پہلے پہنچ گئی، تو حضرت عمر نے کہا صدیق ہر جگہ ہی تیرا ہی پہلا نمبر ہے، ہر معاملے میں تو آگے ہی نکل جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ جب آئے کعب بن مالک، صحابہ نے استقبال کیا ان تینوں ہستیوں کا۔ آپ ذرا تصور کریں قرآن پاک نے ہمیں یہ کیا درس دیا، اللہ کے نبی کی زندگی میں ہمیں یہ درس دیا ہے کہ انہوں نے لالچ کو پیچھے کر دیا، پیشکشوں کو ٹھکرا دیا، لیکن نہ اللہ کو چھوڑا نہ اللہ کے نبی کو چھوڑا، کچھ نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنا سب کچھ ٹھکرا دیا۔ آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں تاریخ، مطالعہ کریں اسد الغابہ کا، آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں زاد المعاد کو، ذرا پڑھ کے دیکھیں سیر صحابہ کو، ذرا پڑھ کے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی زندگیوں کو۔ بڑے بڑے لالچ انہوں نے قربان کر دیے، چھوڑ دیا انہوں نے دنیا کی پیشکش کو۔ حضرت حذیفہ سہیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ عرب میں چند لوگ تھے جو بڑے حسین تھے، بڑے حسین تھے، جن کو لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے تھے یہ بڑے حسین ہیں۔ ان میں سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب ایسے تھے لوگ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چہرہ کچھ ملتا جلتا ہے، آپ جیسا تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے بنائے ہی ایک ہی ہے کائنات میں، لیکن کہتے تھے ملتی جلتی شکل ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس لیے احد میں جب مصعب بن عمیر شہید ہوئے تو یہ خبر مشہور کر دی کہ ان محمدن قد قتل، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے غزوہ احد کے اندر، ان کی شکل بھی بڑی خوبصورت تھی، اللہ کے نبی کے دونوں نواسے حسن و حسین، ان کی شکل بھی اللہ کے نبی سے ملتی جلتی تھی۔ اور تاریخ پڑھ کے دیکھیں سر سے لے کر کمر تک حضرت حسن کی شکل اللہ کے نبی سے ملتی ہے، کمر سے لے کر پاؤں مبارک تک حضرت حسین کی شکل نبی سے ملتی جلتی، حضرت فاطمہ کی چال نبی سے چلتی تھی۔ جب یہ تینوں ہستیاں چل کے نبی کے پاس آتی تھی صحابہ فرماتے ہمیں ایسے لگتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا رہے ہیں، اللہ نے ایسا ہی ان کو خوبصورت بنایا تھا۔ اور ایک ان میں سے یہ حضرت حذیفہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے حسین تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ 80 صحابہ کے ساتھ سریے میں گئے، گرفتار ہو گئے، عیسائیوں نے گرفتار کر لیا، پکڑے گئے۔ تو حضرت حذیفہ کو جب دیکھا ان سردار نے، کہنے لگا دل نہیں کرتا ایسے حسین کو ختم کر دیا جائے، اس کو کوشش کرو، پیشکش کرو تاکہ یہ چھوڑ دے، نبی کا دامن ہمارے پاس آ جائے۔ تو انہوں نے بند کر دیا حضرت حذیفہ کو، خنزیر کا گوشت سامنے رکھا، خوبصورت لڑکی کو بھیجا اور کھانا پینا باقی بند، مشروب کے لیے شراب پیش کی۔ 3 راتیں گزر گئیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی چیز بھی اس میں سے استعمال نہیں کی، اور وہ پریشان ہو گئے۔ یار لڑکی سے پوچھا تو نے اپنی طرف نہیں ورغلایا، ایمان پہ ڈاکہ ڈلوانے کی کوشش نہیں کی؟ وہ کہنے لگی یہ انسان نہیں، مجھے پتھر لگتا ہے، میری طرف نظر اٹھا کے دیکھا نہیں، شراب کو پیا نہیں، خنزیر کے گوشت کو ہاتھ لگایا نہیں۔ تو جب ناکام ہو گئے حضرت حذیفہ کو لے کے آئے، تیل کا کڑھا گرم کیا سامنے ان کے، جب وہ کھولنے لگا، ابلنے لگا، کہنے لگے اسی کے اندر تجھے ڈال دیں گے، کملی والے کا دامن چھوڑ دے، ایمان اور اسلام کو چھوڑ دے۔ حضرت حذیفہ رونے لگے، جب پکڑ کے لے کے جا رہے رونے لگے، حضرت حذیفہ سہیمی جب رونے لگے تو اس سردار کو بتایا گیا یہ تو رونے لگا ہے، لگتا ہے ڈر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے پاس لے کے آؤ۔
کہنے لگے اس لیے تو میں نے تجھے پیشکش دی تھی، ہر چیز تیرے سامنے رکھی ہے، ہر قسم کی اب بھی تجھے آفر ہے، جو چاہتا ہے لے لو، اس مذہب کو چھوڑ دو، آمنہ کے لال کو چھوڑ دو، ایمان سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں رویا اس لیے نہیں ہوں کہ میری جان جا رہی ہے، رویا اس لیے ہوں آپ نے مجھے عورت پیش کی میں نے چھوڑ دی، تو آپ نے ہر قسم کی پیشکش تھی میں نے ٹھکرا دی، اب میری جان جانے لگی ہے، کوئی پرواہ نہیں، پھر رو کیوں رہا ہے؟ ڈر نہیں ہے تو رو اس لیے رہا ہوں کہ ایک ہی جان ہے ابھی ختم ہو جائے گی، اے کاش کہ میرے بدن پہ جتنے بال ہیں میرے سر پہ ایک ایک بال کے بدلے اللہ مجھے جان دیتا جاتا، میں کملی والے کی محبت میں قربان کرتا جاتا، ایمان کے لیے قربان۔ آپ ذرا تصور کریں، لالچ چھوڑ دیا، ہر چیز کو چھوڑنے کے بعد انہوں نے کہا اچھا یہ تو ہو نہیں سکتا، اب پھر بھی میرا دل نہیں کرتا کہ تجھے میں ختم کروں، اتنا اللہ نے حسین بنایا تھا۔ کہنے لگا بس اتنی شرط ہے میری پیشانی کو بوسہ دے دے، 80 کو ساتھ تیرے دوستوں کو بھی چھوڑ دوں گا، تجھے بھی چھوڑ دوں گا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں سوچنے لگا میری جان کی تو مجھے پرواہ نہیں، جو 80 میرے ساتھ ہیں ان کی جان اگر بچ سکتی ہے مجھے بوسہ دینے سے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اس لیے مان گئے، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور 80 صحابہ کو چھڑا دیا، خود بھی چھوٹے۔ جب خبر پہنچی حضرت عمر کا زمانہ ہے مدینہ میں، حضرت عمر کو پتہ چلا اس طرح انہوں نے کیا ہے، تو حضرت عمر پہلے استقبال کے لیے صحابہ کو لے کے کھڑے ہو گئے، فرمایا بیٹھنا نہیں، پہلے اپنی پیشانی کو نیچے کر، میں عمر تیری پیشانی کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، تیری حکمت اور سمجھداری نے، نبی کی محبت نے، اسلام کی محبت نے تجھے اتنا اونچا کر دیا، تو وہاں بوسہ دے کے آیا ہے، عمر تیری پیشانی کو بوسہ دینا چاہتا ہے۔ ذرا تصور کریں مسلمان بھائیو، اس لیے فرمایا اللہ کے نبی سے روکنے کے لیے انہوں نے کیا کیا حربے استعمال کیے۔ چھٹا طریقہ انہوں نے یہ استعمال کیا کہ جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کو لالچ دیا جائے اور وہ چھوڑ دیں اللہ کے نبی کے دامن کو، ایمان و اسلام کو چھوڑ دیں۔ اور ساتواں طریقہ انہوں نے استعمال کیا، ساتواں طریقہ بھی بڑا خطرناک تھا، انہوں نے ساتواں طریقہ یہ اختیار کیا کہ وحی کا متبادل پیش کیا جائے، وحی کا یعنی قرآن کا متبادل پیش کیا جائے، وحی کا متبادل پیش کیا جائے، انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اور اس کے لیے ذرا سورہ لقمان اٹھا کے دیکھیں، آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب ان کا طریقہ کیا تھا؟ نضر بن حارث یہ بڑا سردار تھا، نضر بن حارث، اس نے کیا کیا، یہ فارس اور ان علاقوں میں سفر کرتا تھا، بڑا آدمی تھا، بڑا سردار تھا، وہاں جا کے یہ اسفندیار کے قصے، رستم کی کہانیاں، بڑی بڑی جو بادشاہوں کی کہانیاں تھیں وہاں قصہ گوئی بڑی ہوتی تھی، فارس اور ان علاقوں میں کسریٰ کے علاقوں میں بڑی قصہ گوئی ہوتی تھی۔ تو اس نے کہا یہ تو بڑی زبردست چیزیں ہیں، میں قرآن کے مقابل انہیں پیش کروں گا۔ وہاں سے چند لونڈیاں خرید کے لے آیا بڑی خوبصورت، اور وہاں سے وہ قصے یاد کر کے آیا، کسریٰ کے قصے، قیصر کے قصے، اسفندیار کے قصے، رستم کے قصے، یہ سارے قصے وہاں سے سن کے آیا، اور پھر اس نے لونڈیوں کو یاد کروائی باتیں ساری، اور لے کے آ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے نضر بن حارث۔ اور اس نے کیا کیا کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، اللہ کا قرآن سناتے تھے، وہاں جا کر اس کو پتہ چلا فلاں کو اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی ہے، فلاں سے آپ نے دعوت دی ہے، فلاں اسلام کی دعوت دی ہے، وہاں قرآن سنا۔ یہ نظر رکھتا تھا کہاں آپ جاتے ہیں، جب آپ اٹھ کے چلے جاتے اس کو پتہ تھا اللہ کے نبی کا اثر ضرور اس پہ ہوگا، شاید وہ کلمہ پڑھ لے، جھک جائے اللہ کے نبی کی طرف۔
تو ایک لونڈی کو بنا سنگار کر کے وہاں لے جاتا تھا اور وہاں اس کے حوالے کر کہتا تھا آپ نے کیا کرنا ہے، اسے کھانا کھلانا ہے، اسے مشروب پلانا ہے اور اسے گانا سنانا ہے۔ اس نے گانے ان کو یاد کروا دیے تھے اور کہتا تھا دیکھو آؤ، مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کلام موجود ہے۔ وہ جو قصے تمہیں سناتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ واقعے اور قصے ہیں، میں اسے بہتر قصے تمہیں سنانا چاہتا ہوں، اس سے بہتر واقعے تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ اسی طرح وہ خود بھی جا کے قصے اسے سناتا تھا اور لونڈیوں کو کہتا تھا ان کو گانا بجانا کی طرف لے آؤ تاکہ وہ اثر ختم ہو جائے۔ اس کا یہی طریقہ تھا۔ آپ دیکھو کتنی خطرناک بات تھی کہ اللہ کے نبی ان کو قرآن سنا کے آتے تھے، اپنا رنگ چڑھا کے آتے تھے اور اس کا جھکاؤ ہو جاتا تھا اللہ کے نبی کی طرف، یہ فوراً پہنچ جاتا، وہاں پہنچ کے لونڈی کو بھیج دیتا تاکہ اس کے سارے سسٹم کو خراب کر کے اللہ کے نبی کے جو اثرات ہیں سنانے کے ان کو زائل کر دیا جائے۔ اس انداز میں یہ کرتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آخر میں یہ کہتا تھا آپ سے اچھا کلام میں تمہیں سنا سکتا ہوں، آپ سے اچھی چیز میں تمہیں پیش کر سکتا ہوں۔ تو یہ نضر بن حارث کا کام تھا۔ اس انداز میں یہ آپ کو محنت کو روکنے کی کوشش کرتا تھا، اس انداز میں مسلمانوں کو جو پریشان کرتا تھا یہ نضر بن حارث۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوتے تھے، میں محنت کر کے آتا ہوں، میں سمجھا کے آتا ہوں، میں دعوت دے کے ان کو آتا ہوں، یہ ظالم پیچھے جا کے اس انداز میں کرتا ہے، لوگوں کو گانے بجانے کی طرف لگا دیتا تھا۔ تو اللہ نے اس کے متبادل قرآن اتار دیا، فرمایا لوگو یہ لہو و لعب کی چیزیں ہیں، یہ تمہارے ایمان کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا الغناء ينبت، آپ نے فرمایا غنا جو ہے، یہ گانا بجانا جو ہے، یہ پتہ ہے قرآن کے متبادل اسے پیش کیا نضر بن حارث نے، قرآن کے متبادل، تاکہ لوگ قرآن سے دور ہو جائیں، لوگوں کو اس کی طرف لگایا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا انما بعثت بکسر المزامیر، اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا الغنا ينبت الزرع، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو گانا بجانا ہے تمہارے اندر ایسے نفاق کو پیدا کرتا ہے، کما ينبت الماء الزرع، جیسے کھیتی کو پانی لگتا ہے تو کھیتی پروان چڑھتی ہے، اسی طرح قرآن کو چھوڑ کر تم گانے بجانے کی طرف چلے گئے۔ تو فرمایا کیونکہ یہ آج ہم کہتے ہیں یار ہمارے روح کی غذا ہے، ہم کیا کریں، سننا پڑتا ہے، سارے حالات ہیں، حالانکہ وہی کے متبادل طور پہ اسے پیش کیا گیا۔ اگر اس کا متبادل چاہتے ہیں تو اللہ کے قرآن کو پڑھنا شروع کر دو، اس سے مزہ زیادہ کسی میں نہیں، اس میں لطف جو ہے ذرا پڑھنا تو شروع کر کے بیٹھو۔ میں آج آپ کو جمعے کے اجتماع میں یہ دعوت دے کے کہتا ہوں تجربہ کر لو، اللہ کے قرآن کو رات کو باوضو ہو کے 2 رکعت نفل پڑھ کے سورہ رحمان کو کھول کے بیٹھ جاؤ۔ جس کی عادت بن گئی ہے مجھ سے قرآن سے محبت نہیں ہوتی، قرآن مجھے مزہ نہیں دیتا، قرآن سے مجھے لطف نہیں آتا، میرا دل نہیں لگتا، رات کو آج تجربہ کر کے دیکھ لو، سونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعائیں مانگ کے سورہ رحمان کو کھول کے بیٹھ جاؤ سامنے، اور ساری دنیا سے ہٹ کر کٹ کر سارے خیالات چھوڑ کر مزے لطف سے پڑھنا شروع کر دو۔ جب ایک دفعہ ویسے پڑھو، دوسری دفعہ پڑھو، تیسری دفعہ پھر ترجمے کے ساتھ پڑھو، جب پڑھو گے
جو لطف تمہیں محسوس ہوگا، جو مزہ محسوس ہوگا، جو دلی سکون ہوگا، دنیا کی کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرمایا کرتے، دنیا والو تمہیں پتہ ہی نہیں رات کے تہجد میں قرآن پڑھنے کا مزہ کیا ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اگر یہ مزہ بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ اس میں کتنا سکون ہے رات کو تہجد میں قرآن پڑھنا، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو بادشاہ لشکر لے کے یہ سکون لینے کے لیے آ جائیں گے، چھیننے کی کوشش کریں گے پورے لاؤ لشکر لے کر جو سکون اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 پڑھو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ فرمایا انہوں نے اس لیے تو روکا ہوا ہے، لِيُضِلَّ عن سَبِيلِ اللَّهِ، لِيُضِلَّ عن سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں صحیح راستے سے ہٹا دیں گی یہ چیزیں۔ آؤ اللہ کا قرآن پڑھو۔ تو ظالموں نے کیا کیا؟ یہ طریقہ اختیار کیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے سے روکنے کے لیے، دعوت کو روکنے کے لیے لونڈیاں گانے بجانے والی اور اسی طرح قصے کہانیاں ان کے سامنے پیش کر دیں، لیکن جہاں میرے نبی کی آواز پہنچتی اسے روک کوئی نہیں سکتا، اسے رد کوئی کر نہیں سکتا، کیونکہ آپ کی آواز کا اثر اتنا تھا، اتنا اثر تھا، جب انہوں نے کہہ دیا اٹھا کے دیکھیں بخاری شریف حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک جہاں پڑ جاتی وہاں اگر حسد بغض کینہ نہ ہوتا، ضد نہ ہوتی، تو وہاں ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا روکنے کے لیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے انہوں نے طرح طرح کے سوالات شروع کیے۔ اب کہتے ہیں یہ بھی کام نہ آیا، یہ ان کا 7واں طریقہ بھی کام نہ آیا، تو انہوں نے 8واں طریقہ یہ نکالا، آپ سے سوال کرو آپ کو پریشان کرو، آپ سے مطالبے کرو آپ کو پریشان کرو۔ کبھی کہتے ہیں یہ ہمارا سوال ہے، کیا سوال ہے؟ کہتے ہیں ہمارا سوال ہے اصحاب کہف کون تھے؟ کہتے ہیں ہمارا سوال ہے یسألونک عن ذی القرنین، ذو القرنین کون تھا؟ یسألونک عن الروح، روح کیا چیز ہے؟ یہ ساری چیزیں قرآن پاک میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، قرآن پاک نے ساری چیزوں کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں بتاؤ، اصحاب کہف کے بارے میں بتاؤ کہ اصحاب جو تھے یوسف علیہ السلام کا جو خاندان تھا، آل یعقوب کے نام سے مصر کیسے منتقل ہوئے، اس کا جواب ہمیں چاہیے۔ اور پھر کہتے ہیں ابو جہل اللہ کے نبی کے پاس آ کے کہتا ہے یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں اس پر جو ان کے مطالبات تھے۔ کہتے ہیں سورہ بنی اسرائیل اٹھا کے دیکھو آیت نمبر 90 سے، یا پڑھ کے دیکھو آخری 2 رکوع، جس میں ان کے مطالبات ہی مطالبات ہیں۔ آپ کا سونے کا گھر کیوں نہیں؟ آپ کا انگوروں کا باغ کیوں نہیں؟ آپ کے کھجوروں کا باغ کیوں نہیں؟ آپ کی نہر کیوں نہیں؟ آپ کے لیے مکہ میں چشمہ کیوں نہیں؟ یہ پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑ ہٹ جائیں، یہ کھیتی کے قابل مکہ والی زمین ہو جائے، آپ کا کمزور سا ایک حجرہ ہے، اگر سونے کا گھر بیتن زخرفا، سونے کا گھر ہو جاتا اور یہ چشمے جاری ہوتے، نہریں جاری ہوتی، یہ محلات آپ کے ہوتے، عنبن نخلن، انگوروں کے باغ ہوتے، کھجوروں کے باغ ہوتے۔ ہم مانتے آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ کہ اس طرح کے عجیب عجیب سوال بھی کہنے لگے۔ اللہ کے نبی کے پاس عربی آ کے کیا کہتا ہے؟ یہ گو ہے مردہ گو۔ آپ ذرا تصور کریں اللہ کے نبی پر کیا اذیت تکلیف ہوتی ہوگی۔ یہ مردہ گو اس نے ڈال دی، یعنی بے ادبی کے ساتھ میرے نبی کے سامنے کہنے لگا یہ مردہ گو اگر کہہ دے آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ کو مان لوں گا۔ آپ ذرا تصور کریں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اسی پر بات ختم ہوئی، اگر یہ مردہ گو زندہ ہو کے کہہ دے تو مان لے گا؟ کہتا ہے ہاں مان لوں گا۔ اللہ
اللہ کے نبی نے فرمایا پھر تیار ہو جا۔ آپ نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، رب سے رابطہ کر لیا۔ میرے رب نے کہا میرے محبوب اشارہ کرنا تیرا کام ہے، زندہ کرنا میرا کام ہے، اس کے لیے آپ نے اشارہ تو کر۔ میرے نبی نے 2 سوال کیے، صحیح حدیث سنا رہا ہوں، میرے نبی نے 2 سوال کیے۔ آپ نے فرمایا من تعبد، کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے بڑے خوبصورت بلسان عربی مبین، عربی زبان میں کہنے لگے اعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں۔ فی السماء سلطانہ، فی السماء عرشہ، وفی الجنت رحمتہ، وفی النار عقابہ، وفی البحر سبیلہ، وفی الارض سلطانہ۔ اس کی بادشاہی زمین میں ہے، اس کا عرش پہ تجلی ہے، جنت میں رحمت رکھی ہے، جہنم میں اس نے اپنا غصہ رکھا ہے۔ اور جب اس نے یہ کہا اس گو نے، سارے سن رہے ہیں یہ منظر کو، آپ نے فرمایا من آنا، میں کون ہوں ذرا یہ بھی بتا دینا ان کو۔ جب آپ نے کہا من آنا، میں کون ہوں، تو وہ گو بولی انت رسول رب العالمین۔ اگلا جملہ سنو جو اس نے کمال کا کہہ دیا، انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ یہ گو کہہ رہی ہے، سارے صحابہ کے سامنے کہہ رہی ہے، میرے نبی کی نبوت کی گواہی دے نہیں رہی بلکہ ختم نبوت کی گواہی دے رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ انتا، آپ صرف رسول یہاں کے نہیں ہیں بلکہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ کیا خوبصورت جملہ ہے، رب العالمین کے رسول ہیں۔ اللہ نے کیوں کہا الحمدللہ رب العالمین؟ اپنے نبی سے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ میری ربوبیت ساری کائنات میں، تیری نبوت ساری کائنات میں، میں جہان والوں کا رب، تو جہان والوں کا نبی، میری خدائی کو انتہا نہیں، تیری مصطفیٰ کو انتہا نہیں۔ جہاں جہاں میری ربوبیت کا ڈنکا بجے گا وہاں وہاں تیری ختم نبوت کا ڈنکا۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیں بھی، اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا وقت اجازت نہیں دیتا، وقت ختم ہو گیا ہے، میری عادت نہیں زیادہ وقت لینے کی۔ تو 10 طریقے انہوں نے اپنائے میرے نبی۔ تو اللہ کے نبی کی خوبصورت زندگی میں آپ کو سنا رہا ہوں، بچپن سے لے کر ربیع الاول کے پہلے جمعے سے ہمارا یہ شروع ہوا، انشاءاللہ مکمل اس کو کریں گے کہ 10 طریقے انہوں نے اختیار کیے کہ اللہ کے نبی کو روکنا کیسے ہے۔ کبھی لالچ دیا، کبھی دباؤ ڈالا، کبھی بائیکاٹ کیا۔ تو 8 طریقے انشاءاللہ آج ہم نے ذکر کیے، باقی اگلے جمعے انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔